یسرق ماضی سے سنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکا سرکا سرکو سرکت سرکتا سرکنا سرکتا سرکتما سرکتم سرکتی سرکتما سرکتن سرکتو سرکنا. پھر اس کا مجہول ہو جائے گا حضرت سوریکا سوریکا سوریکو سوریکت سوریکتا سوریکنا سوریکتا سوریکتما سوریکتم سوریکتی سوریکتما سوریکتن سوریکتو سوریکنا. پھر اس کا مضارع ہو جائے گا یسریکو. یسریکو ہی ہے نا حضرت, یہ سارا کا یسریکو, ٹھیک ہے. جی 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 یسریکانی یسریکونا تسریکو تسریکانی یسرکنا تسریکو ہاں تسریکانی تسریکونا تسریکینا تسریکانی تسرکنا. ہاں تسریقنا. ہاں جی. پھر اسریکو نسریکو. جی پھر اس کا مجہول ہو جائے گا یسرکو یسرکانی یسرکونا تسرکو تسرکانی یسرکنا ہاں تسرکو تسرکانی تسرکونا تسرکینا تسرکانی تسرکنا اسرکو نسرکو. جی اس کا حدیث حضرت پھر فائل ہو جائے گا سارکن سارکانی سارکونا سارکاتن پھر سارکتانی سارکاتن. ہوں اس کا مفعول ہو جائے گا مسروقن مسروقانی مسروقونا مسروقاتن مسروقتانی مسروقاتن. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. پھر آگے حضرت اس کا ہو جائے گا لم یسرک لم یسرکا لم یسرکو لم تسرک لم تسرکا لم یسرکنا لم تسرک لم تسرکا لم تسرکو لم تسرکی لم تسرکا لم تسرکنا لم اسرک لم نسرک. اس کا جی حضرت مجہول ہو جائے گا لم یسرک لم یسرکا لم یسرکو لم تسرک لم تسرکا لم یسرکنا لم تسرک لم تسرکا لم تسرکو لم تسرکی لم تسرکا لم تسرکنا لم اسرک لم نسرک. جی اور ہاں اس کے بعد اس کا یہ جو لام نفی جو معروف ہو جائے گا وہ تو سیدھا ہی ہو جائے گا لا یسریکو لا یسریکا لا یسریکانی لا یسریکونا لا تسریکو لا تسریکانی لا یسریکنا لا تسریکو لا تسریکانی لا تسریکونا لا تسریکین لا تسریکانی لا تسریکنا لا اسریکو لا نسریکو. جی پھر لام نفی مجہول ہو جائے گا لا یسرکو لا یسرکو لا یسرکانی لا یسرکون لا تسرکو لا تسرکانی لا یسرکنا لا تسرکو لا تسرکانی لا تسرکون لا تسرکین لا تسرکانی لا تسرکنا لا اسرکو لا نسرکو. جی ہاں جی. آگے حضرت پھر اس کا جو ہے لام نفی معلوم بال یعنی بالن ناصبہ یہ ہو جائے گا ہاں لن یسرک. فعل مستقبل معلوم مؤقت بلن ناصبہ, اس کو یوں کہا جاتا ہے فعل مستقبل معلوم مؤقت بلن ناصبہ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی سر یہ ہو جائے گا لن یسرک لن یسرکا لن یس. یسرقا جی لن یسرقا اگر لن ہاں جی یسرق ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی ہوگا. ٹھیک ہے. لن یسرکا لن یسرکا لن یسرکو لن تسرکا لن لن تس. تسرقا لن ہاں تسرقا یہ. ہاں جی. ہاں جی ٹھیک ہے. لن تسرکا لن تسرکا لن یسرکنا. پھر آ جائے گا لن تسرکا لن تسرکا لن تسرکو لن تسرکینا لن تسرکا لن لن تسرقی آئے گا لن تسرقین تسریکی. نہیں. ہاں جی لن تسریکی یعنی نون گر جائے گا, نون عربی. ہاں جی لن تسریکا. اس کے بعد آ جائے گا لن تسرکنا لن ہاں جی اسریکا لن نسریکا. جی ماشاء اللہ. ہاں جی مجہول مجہول لن یسرکا لن یسرکا لن یسرکو. پھر آ جائے گا لن تسرکا لن تسرکا لن پھر آ جائے گا لن یسرکنا. پھر لن تسرکا لن تسرکا لن تسرکو لن تسرکی لن تسرکا لن تسرکنا لن اسرکو لن نسرکو. مسرقا لن نسرقا. ہاں لن اسرکا لن نسرکا. چلیں کافی جی ٹھیک ہوئی. ٹھیک ہے. جی خالد منظور صاحب آپ ذرا سنائیے, آپ جو ہے سنائیے ذرا حالا کا یحلقو سے سنایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضارع معلوم حلق حلقا حلقو حلقت حلقتا حلقنا حلقتا حلقتما حلقتم حلقتی حلقتما حلقتنا حلقتو حلقنا. جی مجہول حلقا حلقا حلقو حلقت حلقتا حلقنا حلقتا حلقتما حلقتم حلقتی حلقتما حلقتنا حلقتو حلقنا. جی مضارع معلوم
یہلک یہلکان یہلکون تہلک تہلکان یہلکنا تہلک تہلکان تہلکون تہلکین تہلکان تہلکنا اہلک نہلک جی یہلک یہلکان یہلکون تہلک تہلکان یہلکنا تہلک تہلکان تہلکون تہلکین تہلکان تہلکنا اہلک نہلک جی اسم فاعل حالق حالقان حالقون حالقۃ حالقتان حالقات اسم مفعول محلوق محلوقان محلوقون محلوقۃ محلوقتان محلوقات. اس کے بعد آئے گا لم فعل یحلق فعل جہد معلوم لم یحلق لم یحلقا لم یحلقوا لم تحلق لم تحلقا لم یحلقنا لم تحلق لم تحلقا لم تحلقوا لم تحلقی لم تحلقا لم تحلقنا لم احلق لم نحلق. فعل جہد مجہول لم یہلک لم یہلکا لم یہلکوا لم تہلک لم تہلکا لم یہلکنا لم تہلک لم تہلکا لم تہلکوا لم تہلقی لم تہلکا لم تہلکنا لم احلق لم نہلک. اس کے بعد آئے گا فعل مضارع منفی لا 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 يحلق یحلق لا یحلقان لا یحلقون لا تحلق لا تحلقان لا یحلقن. لا تحلق تحلقان لا تحلقون لا تحلقین لا تحلقان لا تحلقن لا احلق لا نحلق. ہاں جی مجهول ہاں لا يهلك لا يهلكان لا يهلكون لا تهلك لا تهلكان لا يهلكن لا تهلك لا تهلكان لا تهلكون لا تهلقين لا تهلقان لا تهلكن لا أحلق لا نهلك. جی فعل مستقبل نفی فعل مستقبل معلوم مؤکد بلند ناصبہ. مستقبل معلوم موقت بلن ناصبہ لن يحلق لن يحلقا لن يحلقوا لن تحلق لن تحلقا لن يحلقنا لن تحلقا لن تحلقا لن تحلقوا لن تحلقي لن تحلقا لن تحلقنا لن احلقا لن نحلقا. جی مستقبل مجهول بل ناصبہ لن يحلقا لن يحلقا لن يحلقوا لن تحلقا لن تحلقا لن يحلقنا لن تحلقا لن تحلقا لن تحلقوا لن تحلقي لن تحلقا لن تحلقنا لن احلقا لن نحلقا. جی ٹھیک امر آئے گا ہاں امر یحلقو اہلک 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 اہلقا اہلقو اہلقی اہلقا اہلقنا. ہاں ٹھیک ہو گیا چلیں ٹھیک ٹھیک جی جی اس کے بعد جو ہے نا رافع بین. جی آپ کی باری رافع بین. عرف یعرف عرف یعرف جی عرف عرف عین سے عرف یعرف. جی پھر ماضی معلوم ہے عرف عرفا عرفو عرفت عرفتا عرفنا عرفتا عرفتما عرفتم عرفتی عرفتما عرفتن عرفتی عرفت عرفنا. فعل ماضی مجہول ہے عرفا عرفا عرفو عرفت عرفتا عرفنا عرفتا عرفتما عرفتم عرفتی عرفتما عرفتن عرفتو عرفنا. ہاں فعل مضارع معلوم یعرف یعرفان یعرفون تعرف تعرفان یعرفنا تعرف تعرفان تعرفون تعرفین تعرفان تعرفن عارفون نعرف تعرفنا 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 عارف نعرف. جی فعل ماضی مجہول فعل مضارع مجہول یعرف یعرفان تعرفون تعرف تعرفان یعرفنا تعرف تعرفان تعرفون تعرفین تعرفان تعرفنا اعرف نعرف. اس کے جی بعد ہے فاعل عارف عارفان عارفون عارفۃ عارفتان عارفات. جی اور اس کے بعد ہے اسم فاعل اور اس کے بعد ہے امر نہیں اسم مفعول ہے. مفعول معروف معروفان معروفون معروفۃ معروفتان معروفات. اس کے بعد سر کون فعل جہد معلوم لم یعرف لم فعل يعرف جہد لم يعرفا لم يعرفوا لم تعرف لم تعرفا لم يعرفنا لم تعرف لم تعرفا لم لم تعرفوا لم تعرفي لم تعرفا لم تعرفنا لم أعرف لم نعرف.
لم اعرف لم نعرف. سوری لم اعرف لم نعرف. اس کے بعد ہے لم لم اعرف لم اعرفا لم اعرفو لم اعری. لم يعرف لم يعرفا لم يعرفوا. يعرف لم يعرفا لم يعرفو لم تعرف را کو لم زبر ہے، را کو زبر ہے، را کو زبر ہے، لم يعرف لم يعرفا لم يعرفوا. يعرفو لم يعرى لم تعرف لم تعرفا لم يعرفنا لم تعرف لم تعرفا لم تعرفو لم تعرفي لم تعرفا لم تعرفنا لم أعرف لم يعرف. جی جی جامی صاحب اب آگے پڑھیے. لا يعرف لا يعرفان لا يعرفون. لا يعرف. ہم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرفون لا يعرف لا يعرفون لا يعرفون. لا تعرف لا تعرف لا يعرفنا لا تعرف لا تعرفان لا تعرفون لا تعرفين لا تعرفان لا تعرفنا لا أعرف لا نعرف. ہم. آگے مجهول. لا يعرف لا يعرفان لا يعرفون لا تعرف لا تعرفان لا يعرفن لا تعرف لا تعرفان لا تعرفون لا تعرفي لا تعرفين لا تعرفان لا تعرفون لا تعرفنا لا أعرف لا أعرف لا نعرف. جی اس کے بعد ہیں جناب ابھی جی امام صاحب جین. اس کے بعد جو امام صاحب ہیں برہان بھائی آپ ذرا پڑھیے. ایک اور گردان ہم کر لیتے ہیں. جی حضرت. اس کے بعد جو بھائیوں کی آج غیر حاضری لگ رہی ہے تھوڑی بہت. ہاں جی. جی آپ یہ ذرا حضرت سارا کا یس کو سے سنائیں. ساری کون سا غاسل یکسلو ہیں؟ غاسل یکسلو کہہ رہے. جی 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 ہاں جی ٹھیک ہے. غسل غسل غسلو غسلت غسلتا غسلنا غسلتا غسلتما غسلتم غسلتی غسلتما غسلتن غسلتو غسلنا. اس کے بعد حضرت ہو جائے گا غسلا غسلا غسلو غسلت غسلتا غسلنا غسلتا غسلتما غسلتم غسلتی غسلتما غسلتن غسلتو غسلنا. پھر حضرت اس کا معروف مضارع ہو جائے گا یکسلو یکسلانی یکسلونا تقسلو تقسلانی. مضارع معلوم ہے نا. ہاں جی مضارع یکسلو یکسلانی یکسلونا ہاں جی تغسلو تغسلانی یغسلنا تغسلو تغسلانی تغسلونا تغسلینا تغسلانی تغسلنا اغسلو نغسلو. جی خالد صاحب آپ سنائیں مجہول اس کا. جی لم یغسل لم سوری یغسل یغسلان یغسل تغسل تغسلان یغسلنا تغسل تغسلان تغسلون تغسلین تغسلان تغسلنا اغسلو نغسلو. جی ہاں آگے اسم فاعل. اسم فاعل غاسل غاسلان غاسلون غاسلۃ غاسلتان غاسلات. اسم مفعول مغسول مغسولان مغسولون مغسولۃ مغسولتان مغسولات. فعل جہد معلوم. جی ہاں لم یغسلا لم یغسلوا لم تغسل لم یغسل آئے گا. لم یغسلا نہیں آتا. وہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ ناصبہ ہوتی ہے وہ نصب دیتا ہے. یہ تو جزم دیتا ہے نا. جی معذرت. لم یغسل لم یغسلا لم یغسلوا لم تغسل لم تغسلا لم یغسلنا لم تغسل لم تغسلا لم تغسلوا لم تغسلی لم تغسلا لم تغسلنا لم اغسل لم نغسل. فی جاد مجهول لم یغسل لم یغسلا لم یغسلوا لم تغسل لم تغسلا لم یغسلنا لم تغسل لم تغسلا لم تغسلوا لم تغسلی لم تغسلا لم تغسلنا لم اغسل لم نغسل. جی آگے چلیں گے. جی جامی صاحب آپ سنیں آگے سنیں لا یغسلو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغسل لا يغسل لا يغسل لا يغسلان لا يغسل لا يغسلان لا يغسلون لا تغسل لا تغسلان لا يغسلنا لا يغسلنا لا تغسل لا تغسلان لا تغسلون لا تغسلين لا تغسلان لا تغسلنا لا يغسل لا يغسل لا تغسل لا اغسل لا نغسل لا أغسل لا أغسل لا نغسل. جی رافع بین
آپ آگے سنائیں. لا یغسل. جی لا یوصل لا یوصل لا یوصلان لا یوصلون لا تغسل لا تغسلان لا یوصلن لا تغسل لا تغسلان لا تغسلون لا تغسلین لا تغسلان لا تغسلن لا اوصل لا نغسل. جی ہاں. چلے جی آگے. لن یغسل. لن یغسلا لن یغسلا لن یغسلوا لن یغسلوا نہیں سوری لن یغسلا لن یغسلا لن یغسلوا لن تغسلا لن تغسلا لن تغسلوا لن تغسلی لن تغسل لن تغسلا لن یغسلن. لن یغسلنا لن تغسلا لن تغسلا لن تغسلوا لن تغسلی لن صحیح ہے. لا لن تغسلنا لن أغسل لن اغسل لن نغسل. لن أغسل لن نغسل. ہاں آگے. مجهول. لن تغسل لن یغسل. لن يغسل لن يغسل لن يغسلا لن يغسلوا لن تغسل لن تغسلا لن تغسل لن تغسل. لن تغسل لن تغسلا لن تغسلوا لن تغسل لن تغسلا لن يغسلن يغسلن. لن يغسلن لن تغسل لن تغسلا لن تغسلوا لن تغسلي لن تغسلا لن تغسلن لن أغسل لن نغسل لن أغسل لن نغسل. چلیں اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. آج تھوڑی بہت کمزوری ہے اس میں نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اس کو دور جائے. یعنی ایک روانگی ہونا چاہیے. روانگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی خالد منظور صاحب آپ بتائیں. یاجد زید قطعۃ لحم اس کا معنی کیا بنے گا؟ زید گوشت کا ٹکڑا پاتا ہے. ہاں آگے چلتے جائیں. میں جب کہوں پھر میں دوسرے کو کہوں گا آپ پڑھتے جائیں آگے. ہاں ہاں جی. تم گوشت کا ٹکڑا پاتے ہو. حل انا انت. آجدو قطعۃ ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں گوشت کا ٹھیک ہے. ٹکڑا پاتا ہوں. انت ہاں تاجدو قلمن کیا قلم پاتے ہو. ہاں ہم انا آجدو قلمن جی میں قلم پاتا ہوں. حل ہوا یاجدو قلمن کیا وہ قلم پاتا ہے. حل تستطیع جی حمل قرآن بھائی. کراس. اچھا حضرت ایک چھوٹا سا سوال تھا. یہ تاجیدو جو پانا ہے یہ انعام کے طور پہ ہے یا ڈھونڈتے ہوئے پانا ہے یا یہ بس ویسے ہی ہے؟ بس دیکھیں نا بھائی میں نے پایا. یعنی راہ میں رستے میں جا رہا تھا تو میں نے قلم پائی. اچھا یعنی میں یہی کہہ رہا تھا یہ پانا کسی خاص ہاں سچویشن میں ہے کہ بس کسی طرح بھی حاصل کرنا یا پانا؟ اسی طرح بھی حاصل کرنا ہوتا اچھا ہے. بس ٹھیک ہے. ہاں جی حضرت آگے سے میں پڑھتا ہوں. یہ حل انت تجد قلمن کیا تم نے قلم پایا. نام انا یہ تو اجدو. ہو گیا. حل تستطیع حمل کراست. ہاں جی. حل تستطیع حمل کراسات کیا تم یعنی کرسی اٹھا سکتے ہو. کراست کرسی نہیں ہوتی. کاپی. ہاں جی کاپی. جی جی. نام استطیع حمل کراسات ہاں میں کاپیاں اٹھا سکتا ہوں. کاپی اٹھا سکتا ہوں. کاپی اٹھا سکتا ہوں. حل ہاں. ہوا یستطیع حمل 99 کراسۃ کیا وہ یعنی 90 اور 99 کاپیاں اٹھا سکتا ہے. ہوا لا یستطیع حمل 99 کراسۃ. 99 کراست. ہاں جی. ہاں جی. ہوا یعنی لا نہیں وہ 99 کاپیاں نہیں اٹھا سکتا. ہاں. ہاں جی. آگے ہے کم کتاباً تستطیع ان کم تحمل. کتاب ہاں تستطیع کم. ان تحمل. ٹھیک ہے. تم کتنی کاپیاں اٹھا سکتے ہو. اب یہاں پہ جی حضرت آگے جائیں. ان تحمل ان کا کیا مطلب آئے گا یہاں پہ؟ ان جو ہے نا یہ
کہ کتنی کتابوں کی طاقت رکھتے ہو، یعنی کتنی کتابیں اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو، کتنی کتابیں حضرت وہ اٹھانے کی کم، طاقت وہ تو کم میں آ جائے گا نا، کتنی تو کم میں ہاں آ گیا. ہاں تو اٹھانا، یہاں پر ان تحمل جو ہے نا دراصل میں یہ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا، ان تحملہ مصدر بن جائے گا. ٹھیک ہاں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آگے انشاءاللہ نا، ٹھیک اس ٹھیک. کا مطلب ہوتا ہے. جی جامی صاحب. استطيع ان احمل 15 کتابا. میں طاقت رکھتا ہوں من سے نا جی بولیے. ان سے ہوتا. اچھا جی رافع بن آپ بتائیے. استطيع ان احمل 15 کتابا. جی رافع بن آپ بتائیے. جامی صاحب آپ کے یہاں شور بہت ہے. سر کون سا؟ استطيع ان احمل 15 کتاب. جی میں بتانے والا تھا حضور، بتا رہا ہوں. جی جی میں 15 کتاب اٹھا سکتا ہوں. میں 15 کتابیں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں. جی استطاعت رکھتا ہوں. جی آگے. هل جی رافع بن يستطيع ہاں آپ کے یہاں جو ہے نا بہت شور بہت آ رہا ہے. جی ہاں جی رافع بن آپ بتائیے، اس کے بعد آگے چلیں. هل يستطيع الطفل ان يحمل 17 تفاحة. کیا بچہ 15 سیب اٹھا سکتا ہے؟ 17 سوری 17 کیا بچہ 17 سیب اٹھا سکتا ہے؟ جی ہاں. جی خالد صاحب آپ بتائیے. نعم يستطيع الطفل ان يحمل 17 تفاحة. جی بچہ 17 سیب اٹھا سکتا ہے. اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے یا اٹھا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی عبد المجید صاحب هل تستطيع النملة ان تحمل قطعة لحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی هل تستطيع النملة ان تحمل قطعة لحم. کیا چیونٹی یس گوشت کا ٹکڑا اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے؟ جی ہاں. جی بران بھائی. حضرت یہ پوچھنا تھا، یہ کل بھی میں پوچھ نہیں سکا تھا. یہ چیونٹی کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ حاضر کا تستطیع کیوں آیا ہے؟ یستطیع نہیں آنا چاہیے. دیکھیں نا واحد مونس غائب کا صیغہ آتا ہے نا، تضریب جو ہوتا ہے، جی تو یہ تستطیع وہی ہے. بات سمجھنے کے لیے. ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، ٹھیک. جی عبد المجید صاحب. جی حضور. هل تستطيع 15 نملة ان تحملها. حل تستطیع کیا وہ اٹھا سکتی ہے 15 نملتا چمٹیاں ان تحملها کیا 15 چمٹیاں اٹھانے کی طاقت رکھتی ہیں؟ کس کو؟ تحملها اس کی نہیں سمجھ آ رہی. اچھا جی بران بھائی آپ بتائیں اس کا معنی. حضرت یہ ہوگا حل تستطیع النملۃ ان تحمل قطعۃ لحم. کیا چونٹی گوشت کا ٹکڑا اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے؟ کیونکہ نملۃ، ہاں جی النملۃ یعنی النملۃ چیونٹی. جی خالد منظور صاحب آپ سنائیں. جی حضرت نملہ آخر میں جو ہے نا جی ان تحملہ، اس کو اس کا معنی آئے گا کیا 15 چیونٹیاں اس کو اٹھانے کی طاقت رکھتی ہیں. ہاں اس کو مطلب یہ کہ گوشت کے ٹکڑے کو. جی ٹھیک. ٹھیک ہو گیا نا جی. باقی جو زمین واپس ہاں لوٹ رہی ہے گوشت کی طرف. گوشت کی طرف. جی گوشت کے ٹکڑے کی طرف. جی جامی صاحب آپ ذرا بتائیے. حل تستطيع نملة واحدة تحفر جوہرها.
جی رافع بن آپ بتائیں. هل تستطيع نملة واحدة أن تحفر جحرها؟ کیا ایک چونٹی اپنا سوراخ کھود سکتی ہے؟ ہاں یا کھودنے کی طاقت رکھتی ہے کیا ایک چونٹی اپنا سوراخ کھودنے کی طاقت رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. لا تستطيع النملة الواحدة أن تحفر جحرها. جی ایک چونٹی اپنا سوراخ کھودنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. جی آگے جی بشیر عبد المجید صاحب. هل انت تشرک فی العمل مع اخیک؟ حل انت کیا تم تشتریکو شریک ہوتے ہو فی العمل کام میں ما اخیک اپنے بھائی کے، کیا تم اپنے بھائی کے کام میں شریک ہوتے ہو؟ جی شاباش. نعم انا اشترک فی العمل مع اخی. نعم جی ہاں، انا اشترکو میں شریک ہوتا ہوں فی العمل کام میں ما ساتھ اخی بھائی کے، اپنے بھائی کے. جی ہاں میں اپنے بھائی کے کام میں شریک ہوتا ہوں یا شامل ہوتا ہوں. جی بران بھائی. نعم زید یشترک فی العمل معی. حل زید ہاں ہاں جی. حل زید یشترکو فی العمل معک، کیا زید تمہارے کام میں شامل ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ کام میں شامل ہاں ہوتا ہے. تمہارے ساتھ کام میں شامل ہوتا ہے. نعم زید یشترکو فی العمل معی، جی ہاں زید میرے ساتھ کام میں شامل ہوتا ہے. جی ہاں. ہاں جی. حل تختم عملک قبل اللیل، یہ تختم حضرت تھا، یہ اس کا لفظ تھا کیا تم اپنا کام رات سے پہلے ختم پہلے کرتے ختم ہو؟ کر لیتے ہو. نعم حمید، جی ہاں حمید یختم، جی ہاں حمید، اچھا پورا پڑھ لیتا ہوں. نعم حمید یختم عملہ قبل اللیل، جی ہاں حمید اپنا کام رات سے پہلے ختم کر لیتا ہے. ہاں اچھا جی. ایک چونٹی گوشت کا ٹکڑا نہیں اٹھا سکتی. خالد منظور صاحب. نملۃ واحدۃ لا تحمل گوشت. جی عبد المجید صاحب آپ بتائیں. ایک چونٹی گوشت کا ٹکڑا نہیں اٹھا سکتی. لا تستطیع نملۃ لا تستطيع النملة نملۃ قطۃ اللحم أن تحمل القطة یا حمل قطعة لحم. حمل قطعة لحم. اچھا ہوم ورک جو ہے وہ میرے خیال میں کہ صرف ایک دو کے، باقی بھائیوں کی طرف سے ہوم ورک آج بالکل موصول نہیں ہوا ہے. جی عبد المجید صاحب آپ کی طرف سے بھی شاید نہیں ہوا. نہیں حضور آج نہیں ہو سکا. آج اصل میں ہمارے ادھر یہ تھوڑی پرابلم بنی ہوئی ہے، ہمارے پاس نیٹ بجلی بند ہے، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم لوگ. تو اچھا اللہ تعالیٰ کو. ہمارے تو لائٹ بند ہے، سارا کچھ ادھر بند ہے، وائی فائی بند ہے. یہ 7 پڑوسیوں کی وائی فائی لیے ان سے اچھا تھوڑا چلے کام چلے چلا بہت رہا ہوں. اچھی. جی برہان بھائی آپ کی طرف سے بھی کوئی ریسپانس نہیں ملا بالکل آج واجب بات ہے، ہوم وہ ورک؟ بس انہوں نے بند کیا ہوا ہے. جی حضرت آج میں نے جو ہے نا چاہتے ہوئے بھی نہیں بھیج پایا، آج وہ دوسرے معاملات میں بس پھنسا رہا. یعنی مجھے یاد بھی تھا اور بھیجنا چاہتا بھی تھا لیکن بھیج نہیں پایا. چلیں اللہ خیر کریں، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی چونٹیاں گوشت کا ٹکڑا اٹھا سکتی ہیں. جی یہ باری ہے جامی صاحب کی. چونٹیاں گوشت کا ٹکڑا اٹھا سکتی ہیں. جی رافع بین ہیں. جی سر. چونٹیاں گوشت کا ٹکڑا اٹھا سکتی ہیں. تستطيع النمل أن نمل تحمل
تستطيع نمل أن تحمل حملہ حملہ کے تعاطا لہمن أن حملہ حمل کے تعاطا ہاں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ذرا. تم کتنی کتابیں اٹھا سکتے ہو خالد منظور صاحب؟ تم کتنی کتابیں اٹھا سکتے ہو؟ حضور میں نے نا یہ ہوم ورک نہیں کر سکا، کل میری چھٹی ہو گئی تھی تو میں نے بس وہ سنی ہے آڈیو نا، جی زیادہ نہیں پریکٹس جی کر سکا. میاں صاحب کا تو میسج آیا تھا. میاں صاحب آپ شاید ہمیں سن رہے ہیں، اگر ہیں فارغ آپ تو بتا سکتے ہیں. میاں اختر صاحب. جی عبد المجید صاحب آپ بتائیں تم کتنی کتابیں اٹھا سکتے ہو؟ انت کم کتاب تحمل کم کتابن تستطيع ان تحمل کم کتابن تم کتنی کتابیں سمجھو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو یا اٹھا سکتے ہو، تو کیا بن جائے گا؟ کم کتابن تستطيع ان تحملها. ان تحمل. ٹھیک ہے نا جی. جی صحیح. اچھا جی، میں 15 کتابیں اٹھا سکتا ہوں. برہان بھائی. حضرت ہو جائے گا استطیع ان احمل 15 کتابا. جی ٹھیک ہو گیا. چلیں ابھی ہم ذرا آگے چلتے ہیں، کافی جو ہے نا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آج جو ہے نا میرے خیال میں سوائے ایک طالب علم کے، بلکہ وہ بھی طالبہ کے، باقی کسی کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ملا. تو امید ہے کہ آپ جو ہے نا کل کوشش کریں گے کہ سارے ہوم ورک کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی الدرس انشاءاللہ. الخامس والعشرون 15واں سبق، بلکہ 25واں سبق. قصابن مانے کسائی، یشتری وہ خرید کرتا ہے یا وہ خریدتا ہے، یبیع وہ بیچتا ہے، کابدن کلیجی، تطبخو وہ پکاتی ہے، لما کیوں. اچھا لم اور چیزیں، لیما اور چیزیں. لیما کا معنی ہوتا ہے کیوں. بے کم مانے کتنے میں، اسالو میں پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. یقول وہ کہتا ہے، غالہ مہنگا، رخیص سستا. ٹھیک ہے نا جی. اے واہ بخدا، اے واہ بخدا. یہاں جو ہے نا یہ آپ کے یہاں عبد المجید صاحب کس طرح استعمال کریں؟ اے واہ کے مطلب ہوتا ہے ہاں، ہوتا ہے نا آپ کے یہاں. جی اے واہ جو استعمال کرتے ہیں آپ کے یہاں ادھر، تو یہ کیا بخدا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ ہاں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہاں جی ہاں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم کسی سے بولتے ہیں آپ لوگ یہ کام کرو گے تو وہ آگے سے بولتے ہیں ایوہ. ہاں جی ہاں ہاں اے واہ، لیکن اے واہ یہاں پر بخدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. ہاں آگے جی. یہ لیما کا جو بولا گیا ہے، لیما کیوں، ہم لوگ ادھر بولتے ہیں ہاں لے. ہاں جی جی. لیما اصل میں لیما ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی ہم لوگ ادھر بولتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں نا یہ کام کیوں کیا، یہ کرو، تو وہ ہاں آگے سے بولتے ہیں لے. ہاں جی آگے چلیں. القصاب قائد علی دکانہ. جی اس کا معنی کیا بنے گا برہان صاحب؟ حضرت یہ بنے گا کسائی قائد بیٹھا ہے، علی دکان ہی اپنی دکان پہ بیٹھا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. القصاب یبیع اللحم، کسائی گوشت بیچتا ہے. اب جس کا مائک کھلا ہوا ہے وہ میوٹ کر دیں تاکہ ہم سبق کو کمپلیٹ کر لیں. انا اذهب الى دکان القصاب، میں کسائی کی دکان پہ جاتا ہوں. لما تذهب الى دکان القصاب، تو قصاب کی دکان پہ کیوں جاتا ہے؟ اريد ان اشتری اللحم، میں ارادہ رکھتا ہوں یہ کہ خریدوں گوشت. هل تريد ان تشتری لحم البقرۃ، کیا تم گائے کا گوشت خریدنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ لا بل اريد ان اشتری لحم الشاۃ، نہیں بلکہ میں بکری کے گوشت کے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں. هل لحم الشاۃ لذیذ، کیا بکری کا گوشت لذیذ ہے؟ نعم لحم الشاۃ لذیذ، جی ہاں بکری کا گوشت لذیذ ہے. انا آتی علی دکان القصاب، میں قصاب کی دکان پر آتا ہوں. انا اسأل من القصاب، ساتھ میں سکرین نظر سوال نہیں آ کرتا رہی، ہوں. وہ بک نظر نہیں آ رہی اسکرین پہ. اچھا نظر نہیں آ حضرت رہی؟ مجھے تو آ رہی ہے ویسے.
आ रही है आनी हजरत। तो चाहिए। बाकी भाई बता दें। जी मंजूर भाई आपको नजर, खालिद मंजूर साहब जी आ रही है हजरत। जी, जामी साहब आपको नजर आ रही है? अल कसाब यकूल अबी बिरुबियतन बिरुबियत व निस्फ या सैयदी। कसाब कहता है कि मैं बेचता हूँ 1.5 रुपए में ए मेरे सरदार। अन अकूल आइवा, मैं कहता हूँ जी हाँ, खुदा जाने क्या कहते हैं इसको, बखुदा हादा गालिन, ये तो बहुत महंगा है। अब 1.5 रुपए में भी महंगा है, ठीक है ना। अल कसाब यकूल ला बल हादा रखीजुन या सैयदी। कसाब कहता है कि नहीं सरकार, ये तो जो है ना वो सस्ता है। अना आखुरुल कबिदा, मैं जो है वो कलेजी लेता हूँ। अना ओती अल कसाब रुबियतन रुबियतन व निस्फन, मैं कसाब को 1.5 रुपया देता हूँ कसाई को। अना अर्जु इला उम्मी, मैं वापस आता हूँ अपनी माँ की तरफ। उम्मी तकूल, मेरी वालदा मुझे कहती है, माँ हादा या बुनैया, ये क्या चीज है मेरे बेटे। हादा कबिदुन अना अकूलु, मैं कहता हूँ कि ये कलेजी है। और उम्मी तकूलु बिकम इश्तरैता, कितने में ये तुमने खरीद किया। मैं कहता हूँ इश्तरैतु बिरुबियतन व निस्फिन, मैं 1.5 रुपए में खरीद की। तो तकूलु, मेरी वालदा कहती है, अयबा बखुदा हादा गालिन, ये तो बहुत महंगा है। या बुनैया, ए मेरे बच्चे, अना अर्जु इला दुकान अल कस्साब, मैं दुकान कसाब की तरफ वापस आता हूँ। अना अकूलु लिल कस्साब, मैं कसाब को कहता हूँ, खुज कबिदक वआतनी समनी, कि भाई अपनी कलेजी पकड़, मुझे जो है ना वो दे, तू अपनी रकम वापस दे। अल कस्साब ला याखुल कबदा कबिदा, और वो कलेजी नहीं लेता, बल युतीनी निस्फ रुबियतिन, बल्कि मुझे जो है ना वो 8 आने वापस करता है। वयकूल खुज मा आतैतुका वकुम मिन शाकिरीन, मैं ये कहता है पकड़ भाई मा आतैतुका, जो मैंने तुझे दिया, वकुम मिन शाकिरीन, और तू शुक्र करने वालों में से हो जा। आना अर्जिउ, जी अब्दुल मजीद साहब। अच्छा जी, आना अर्जिउ इला उम्मी, और मैं अपनी वालदा की तरफ आता हूँ। उम्मी ततबखुल कबिदा, साहब ये कि बुक नजर नहीं आ रही सामने। बाकी सबको तो नजर आ रही है, शायद आपकी वजह से, आपको नेट का प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से। अच्छा जी, मैं लौटता हूँ अपनी वालदा की तरफ, तो मेरी वालदा पकाती है क्या कहते हैं इसको, कलेजी को। अन आकुल कबिदा, मैं कलेजी खाता हूँ। हाल अंत ताकुल, क्या तुम भी खाते हो। अब ये तमरीन है, ये तमरीन जो है ना क्या है कि आपने हल करनी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर बाद में हम इनकी तरफ चलेंगे जी। बाब सलाम अलसबियान, ठीक है जी। ये जो है ना हमने घर में दाखिल होते वक्त जो है ना हमने ये पढ़ना था। कहते हैं घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना मुस्ताहब है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर जब किसी घर में जाओ तो अपने को सलाम करो, मिलते वक्त की अच्छी दुआ अल्लाह के पास से मुबारक पाकीज़ा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए बेटे, जब घर वालों के पास जाओ तो सलाम कहो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बायस बरकत होगा। इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने रिवायत किया और कहा कि ये हदीस सही है। जी राफी बहन, यहाँ तक ये मेरे ख्याल में ये तो सबक नहीं पढ़ा था ना, कल आपने निशानदेही की थी। जी जी राफी बहन, कहाँ तक पढ़ा था, सुन रही हैं आप हमें? जी बुरहान भाई। जी सर। जी हजरत, कल इन्होंने निशानदेही की थी तो फिर ये 364 सफ़े तक ही कहा था कि शुरू करेंगे, वरना मैंने तो थोड़ा हाँ पीछे से बताया था। हाँ ये सही है, ये सही है ना जहाँ पर राफी बहन। सर मुझे पेज नंबर याद नहीं है कौन सा था। लेकिन ये तो याद है ना कि ये बाप कौन सा पढ़ना है। घर में दाखिल होते वक्त सलाम कहना, ये बात है ना, यहाँ से पढ़नी थी ना। जी सर यही लग रहा है। हाँ अच्छा जी, बच्चों को सलाम करना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि वो बच्चों के पास से गुजरे तो उन्हें सलाम कहा और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे। उसके बाद मर्द अपनी बीवी, मुहर्रम औरतों और अजनबी औरतों को सलाम कर सकता है जबकि फितने का खौफ न हो। औरतों का मर्दों पर सलाम भी इसी शर्त से मशरूत है। हजरत सहल बिन साद रदिल्लाहु ताला अन्हु से अन्हु फरमाते हैं
کہ ہم میں ایک عورت تھی، ایک روایت میں ہے کہ ہمارے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو چکندر کی جڑوں کو ہانڈی میں ڈالتی اور پھر جو کے دانوں کو پیس کر اس میں ڈال کر پکاتی۔ ہم جمعہ کی نماز ادا کر کے واپس آتے تو سلام کہتے تو وہ ہمیں یہ کھانا کھلاتی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کہتے ہیں تو کر کے رک مطلب کیا ہوتا ہے، پیستی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاختہ بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ غسل فرما رہے تھے اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے سلام عرض کیا اور پوری حدیث بیان کی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کی ایک جماعت پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے ہمیں سلام کہا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ترمذی کے الفاظ یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے، اس وقت عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے اور زبان سے سلام کہا۔ کافر کو پہلے سلام کہنے کی حرمت، اس کے سلام کے جواب کا طریق، نیز مسلمانوں اور کافروں کی مخلوط جماعت کو سلام کہنے کے استحباب کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہود و نصارہ کو پہلے سلام نہ کہو، اور جب ان میں سے کسی ایک سے راستے میں ملاقات ہو تو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کرو کہ وہ تنگ راستے کی طرف جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تمہیں ایک اہل کتاب سلام کہیں تو صرف وعلیکم کہو بس۔ ٹھیک ہے نا جی، جو اہل کتاب کہیں تو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی مجلس پر گزر ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہودی ملے جلے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سلام کہا۔ اچھا، مجلس سے اٹھتے اور ساتھیوں سے جدا ہوتے وقت سلام کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کہے، اور جب اٹھنے کا ارادہ کرے تو بھی سلام کہے، کیونکہ پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں، یعنی دونوں مستقبل ثواب کے حامل ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اجازت طلبی اور اس کے آداب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے رہنے والوں میں سلام نہ کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے مانگا۔ اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت 3 مرتبہ ہے، اگر اجازت مل جائے تو بہتر، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ نظر سے حفاظت رہے۔ جی بران صاحب۔ اچھا حضرت، ایک یہ ضمناً بات پوچھ رہا ہوں، جیسے کسی کے گھر جانا ہوتا ہے اس سے ملاقات یا اس سے بات چیت کے لیے، اب جیسے ہم اب کسی کو فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طرح سے وائس کے ذریعے ہی ملاقات ہو جاتی ہے نا، آواز کے ذریعے۔ تو اب ایک دفعہ فون کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، 3 دفعہ کرتے ہیں، وہ نہیں اٹھاتا، تو جیسے اس میں ہے نا کہ اگر 3 دفعہ اجازت نہ ملے، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کرتا ہی جاتا ہے بار بار فون، تو نہیں، بار بار نہیں کرنا، 3 3 دفعہ مرتبہ فون۔ ہاں 3 مرتبہ ہی، 3 مرتبہ ہی ہے جی، 3 مرتبہ کی اجازت ہے، یعنی گویا کہ یہ بھی دروازہ کھٹکھٹانا ہے نا۔ جی میں اسی طرح ہی سمجھنا چاہ رہا تھا۔ ہاں جی جی حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم سے بنو عامر کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، اس نے کہا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، باہر جا کر اس شخص کو اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ اور اسے کہو کہ وہ یوں کہے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس شخص نے سن لیا اور کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور اندر داخل ہو گیا۔ ابو داؤد نے اسے صحیح سند کے ساتھ جو ہے کیا کہ روایت کیا ہے۔ حضرت کلدہ بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام کیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور کہو، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔
جی میاں صاحب 3 مرتبہ کال کرنی چاہیے. رنگ تو جو ہے نا وہ تو بچتی رہتی، وہ تو جو ہے نا وہ تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بچتی ہے نا. کال 3 مرتبہ کر سکتا ہے بندہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے بہار شریعت. بہار شریعت ہمارا جی عمران بھائی کچھ پیج نمبر یاد ہے؟ نہیں حضرت، میرے علم میں نہیں ہے ابھی. بلکہ حضرت اگر آپ وہ حدیث کی کتاب کا بھی پیج نمبر بتا دیں تو میں لکھ لیتا ہوں. ہاں یہ آپ لکھ لیں 367. ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. جی ٹھیک ہوگی. کیونکہ ابھی یہ نیکسٹ ویک میں ہونا ہے نا سبق، تو اس جی لیے آپ انشاءاللہ. اچھا جی. یہ ایسا دوم میں ہم تھے میرے خیال میں نا. یہ تھے ایسا دوم میں جی. عبادت مقصودہ وہ عبادات جو خود بذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو، مثلا نماز وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے جی عبادت غیر مقصودہ، وہ عبادت جو خود بذات مقصود نہ ہو بلکہ کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ ہو، جیسے وضو. ٹھیک ہے. فرض جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو. دلیل قطعی وہ ہے جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے ہو. اچھا فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے، ٹھیک ہے نا جی. فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جائے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں، جیسے نماز جنازہ وغیرہ. واجب. جی بران بھائی. اچھا حضرت معافی چاہتا ہوں، ابھی جیسے پتہ نہیں ابھی یہ سوال یہاں پہ بنتا ہے یا نہیں، لیکن ابھی جیسے اگر کسی بھائی کی مدد کرنا، جیسے آج کل ہمارے بہت سے بھائی مر رہے ہیں نا، تو وہ بھی ہاں فرض کفایہ میں آئے گا ابھی پوری امت کے لیے. کیا مطلب؟ جیسے ابھی غزہ میں مسلمان بھائی مر رہے ہیں، ہاں ہاں وہ یعنی پوری امت کے اوپر وہ فرض کفایہ آ جائے گا کہ ان کی مدد کرنا. ہاں ظاہر بات ہے. اب جو مطلب یہ کہ جو انتظامیہ ہیں یا جو با اثر ہیں، ان میں بالفرض با اثر 5 ہیں، 5 میں سے اگر 3 ان کی مدد کرتے ہیں تو باقی 2 پر گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی. اس کے بعد ہے جی واجب وہ جس کی ضرورت دلیل زنی سے ثابت ہو، اور دلیل زنی وہ جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے نہ ہو بلکہ احادیث احاد یا محض اقوال ائمہ سے ہو. سنت موقدہ وہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو. سنت غیر موقدہ وہ عمل جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت ہمیشگی نہیں فرمائی اور نہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی، لیکن شریعت نے اس کے ترک کو ناپسند جانا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کبھی کیا ہو. مستحب وہ کہ یہ جو ہے نا آپ کے ہاں کس میں ہے نظر آ رہا ہے، یہاں پر تھوڑا یہ لفظ کٹا ہوا ہے. ہاں جی تھوڑا لفظ مٹا ہوا ہے. ہاں چلو جی. وہ کہ نظر شرع، ہاں نظر شرع کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو
یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا ہو، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں و مباح۔ حرام قطعی، جس کی ممانعت دلیل قطعی سے لزوماً ثابت ہو، یہ فرد کا مقابل ہے۔ مکروہ تحریمی، جس کی ممانعت دلیل ظنی سے لزوماً ثابت ہو، یہ واجب کا مقابل ہے۔ اساعت، وہ ممنوع شرعی جس کی ممانعت کی دلیل حرام اور مکروہ تحریمی جیسی تو نہیں مگر اس کا کرنا برا ہے، یہ سنت مؤکدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہ، وہ عمل جسے شریعت ناپسند رکھے مگر عمل پر عذاب کی وعید نہ ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں ہے۔ خلاف اولا، وہ عمل جس کا نہ کرنا بہتر ہو، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ حیض، بالغ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ نفاس، وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ یہ نجاست غلیظہ، استحاضہ وغیرہ کی تعریفات لکھی ہوئی ہے۔ نجاست غلیظہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ وہ نجاست جس پر فقہا کا اتفاق ہو اور اس کا حکم سخت ہے، مثلا گوبر، لید، پاخانہ وغیرہ۔ نجاست خفیفہ، وہ نجاست جس میں فقہا کا اختلاف ہو اور اس کا حکم ہلکا ہے، جیسے گھوڑے کا پیشاب وغیرہ۔ منی، وہ گاڑھا سفید پانی جس کے نکلنے کی وجہ سے ذکر کی تندی اور انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو اس کا آپ مطالعہ کر لینا، یہ دو مزی اور ودی وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ معذور ہم پڑھتے ہیں، ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ فرض ادا نہ کر سکا تو وہ معذور ہے۔ اور اس طریقے سے یہ آب جاری، وہ جو ہے نا اوپر والا حساب آپ جو ہے نا وہ خود اس کا مطالعہ کر لینا۔ آب جاری، وہ پانی جو تنکوں کو بہا کر لے جائے۔ نجاست مریہ، وہ نجاست جو خشک ہونے کے بعد بھی دکھائی دے، جیسے پاخانہ۔ نجاست غیر مریہ، وہ نجاست جو خشک ہونے کے بعد دکھائی نہ دے، جیسے پیشاب۔ ماء مستعمل، وہ قلیل پانی جس سے حدث دور کیا گیا ہو یا دور ہوا ہو یا بنیت کو تقرب استعمال کیا گیا ہو اور بدن سے جدا ہو گیا ہو، اگرچہ کہیں ٹھہرا نہیں، روانی ہی میں ہو۔ استبراء، پیشاب کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنا کہ اگر کوئی قطرہ رکا ہو تو گر جائے۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ حدث اکبر، جن چیزوں سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے یہ ہمارا اعلام جو ہے نا یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ صرف اس لیے جو ہے نا یہ پڑھا رہے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ گویا کہ بہار شریعت کو سمجھنے کی زبان ہے۔ آگے چل کر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو